ورلڈ انفو سیٹ کے موزی دوستوں السلام علیکم۔ امید کرتے ہیں کہ آپ جہاں پر بھی ہوں گے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ قابیل اور حابیل کا واقعہ شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم قرآن و احادیث کے مطابق سچ پر مبنی معلومات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ قابیل اور حابیل حضرت آدم علیہ السلام کی سلبی اولاد میں سے ہیں۔ قابیل حضرت آدم علیہ السلام کا بڑا بیٹا اور حابیل چھوٹا بیٹا تھا۔ پیشے کے لحاظ سے قابیل کھیتی باڑی کیا کرتا اور حابیل چرواہا تھا اور بکریاں چرایا کرتا تھا۔ قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نام اکلیمہ تھا اور جبکہ حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نام لیوا تھا۔ اکلیمہ نہایت ہی خوبصورت دوشیزہ لڑکی تھی جبکہ لیوا اس سے خوبصورتی میں تھوڑی کم تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت کے مطابق قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نکاح حابیل کے ساتھ کرنا طے پایا اور جبکہ حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی جس کا نام لیوا تھا اس کا نکاح قابیل کے ساتھ ہونا قرار پایا، جبکہ قابیل نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ میرا نکاح اس سے ہوگا جو میرے ساتھ پیدا ہوئی ہے، جس کی شریعت اجازت نہیں دیتی، مگر قابیل نے حد سے زیادہ ہٹ درمی شروع کر دی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم دونوں اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کرو اور جس کا صدقہ قبول ہو جائے گا اس کا نکاح اکلیمہ سے کر دیا جائے گا۔ اس وقت صدقہ کرنے کی یہ علامت تھی کہ جس کا صدقہ قبول ہو جاتا تھا قدرتی طور پر اس کی چیز جو اس نے چیز صدقہ کی ہوتی تھی اسے آگ کھا جایا کرتی تھی اور جس کا صدقہ قبول نہیں ہوتا اسے آگ چھوڑ دیا کرتی تھی۔ چنانچہ قابیل نے ایک انبار گندم اور حابیل نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایک دمبا پیش کیا اور رب تعالیٰ سے فرمایا، اے اللہ جو اکلیمہ کا زیادہ حقدار ہے اس کی قربانی قبول فرما۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے آسمانی آگ نے حابیل کے صدقے کو قبول فرمایا اور اس کے دمبے کو جلا کر خاک کر دیا اور جبکہ قابیل کا صدقہ رد کر دیا گیا۔ اس واقعے کا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورۃ المائدہ 28-29 آیت میں ذکر فرمایا ہے۔ ترجمہ: اور انہیں پڑھ کر سناؤ آدم کے بیٹوں کی سچی خبر، جب دونوں نے ایک ایک نیاز پیش کی تو ایک کی قبول ہوئی، بولا قسم ہے میں تجھے قتل کر دوں گا۔ حابیل نے کہا اللہ اسی سے قبول کرتا ہے جسے ڈر ہے، بے شک اگر تو اپنا ہاتھ مجھ پر بڑھائے گا کہ مجھے قتل کرے تو میں اپنا ہاتھ تجھ پر نہ بڑھاؤں گا کہ تجھے قتل کروں۔ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں جو مالک ہے سارے جہان کا، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرا اور تیرا گناہ دونوں تیرے ہی پلے پڑیں، تو دوزخی ہو جائے اور بے انصافوں کی یہی سزا ہے۔ ناظرین گرامی، اس واقعے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حابیل سچ پر تھے اور تقویٰ کے پیش نظر ان کا صدقہ قبول کر لیا گیا کہ قابیل غلط تھے اور شریعت بہن بھائی کے نکاح کو رد کرتی ہے۔ قابیل اس بات پر اڑا رہا سے میں آ کر اس نے حابیل کو قتل کر دیا۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 30 میں ارشاد ہوتا ہے، تو اس کے نفس نے اسے بھائی کے قتل کا چاؤ دلایا تو اسے قتل کر دیا تو رہ گیا نقصان میں۔ آدم علیہ السلام مکہ گئے ہوئے تھے، اس نے ان کی غیر موجودگی میں اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ یہ روح زمین پر پہلا قتل تھا، اس لیے قابیل نہیں جانتا تھا کہ وہ اپنے بھائی کو قتل کرے تو شیطان نے اس کے سامنے ظاہر ہو کر بتایا، اس نے ایک پرندے کا سر پتھر کے ساتھ کچل دیا۔ اس طرح قابیل کو بھی اندازہ ہو گیا کہ وہ اپنے بھائی کو کس طرح قتل کرے، چنانچہ اس نے بھی ایسے ہی کیا۔ حابیل بکریاں چراتے چراتے تھک کر ایک درخت کے ساتھ سو گیا۔ قابیل نے موقع دیکھتے ہی اس کا سر پتھر کے ساتھ کچل دیا۔ اس وقت حابیل کی عمر 20 سال تھی۔ قابیل نے جب حابیل کو قتل کر دیا تو یہ پریشان ہو گیا، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب اس کی لاش کے ساتھ کیا کیا جائے، کیونکہ یہ روح زمین پر پہلا قتل تھا، یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی لاش کے ساتھ کیا کیا جائے۔ تو رب تعالیٰ نے اس کی مدد یوں کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی رہنمائی کے لیے 2 کوے بھیجے، وہ دونوں آپس میں لڑنے لگے اور لڑتے لڑتے ایک کوے نے دوسرے کو قتل کر دیا، دوسرا کوا اپنی چونچ اور پنجوں سے زمین کو کھریدنے لگا، مردہ کوے کی لاش کو زمین کے اندر ڈال دیا اور اس کے اوپر مٹی ڈال دی۔ اس سے قابیل کو پتہ چل گیا کہ میں نے بھی ایسا ہی کرنا ہے۔ قرآن پاک کی سورۃ المائدہ میں آیت نمبر 31 میں ارشاد ہوتا ہے، تو اللہ نے ایک کوا بھیجا زمین کھریدنے لگا، یعنی زمین کو کھودنے لگا کہ اسے دکھائے کیوں کر اپنے بھائی کی لاش چھپائے۔ بولا ہائے خرابی، میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ میں اپنے بھائی کی لاش چھپاتا تو پچھتاتا رہ گیا، اور پشیمان ہوا کہ میں اس کوے کی طرح بھی نہیں ہو سکتا، میں تو اس کوے سے بھی زیادہ عاجز ہوں۔ قابیل نے حابیل کی لاش کو دفن کر دیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کی سرزمین سے واپس ہونے پر قابیل سے پوچھا کہ تمہارا بھائی کہاں ہے، اس نے کہا کہ میں نہیں جانتا۔
میں اس کا ذمہ تھوڑی نہ اٹھاؤں گا، تو آپ نے فرمایا تو نے اسے قتل کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اس بات کا اندازہ اس بات سے ہوا کہ قتل سے پہلے قابیل کا رنگ سفید تھا، اور جب اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا تو اس کا رنگ سیاہ پڑ گیا تھا۔ عبد الرحمن بن فضالہ سے مروی ہے کہ جب قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تو اس کی عقل زائل ہوگی اور دل میں سمجھنے کی صلاحیت بھی ختم ہو چکی تھی، اور یہ پاگل ہو گیا اور ذلت کی موت مرا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص بھی ذلت اور ظلمن قتل ہوگا اس کے قتل کا عذاب آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے یعنی قاتل بیٹے کو بھی پہنچے گا، کیونکہ سب سے پہلے اسی نے قتل کی ابتدا کی۔ یعنی جس طرح قتل کرنے والے کو قتل کا عذاب ہوگا اسی طرح قتل کی ابتدا کرنے والے کو بھی اس کا عذاب ہوگا، اور قیامت تک جو بھی قتل ہوگا قتل کرنے والے کو عذاب تو ہوگا مگر اس کے ساتھ ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے کو بھی اس کا عذاب پہنچے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اور ہمیں دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔